اکیلا ہی تھا, وہ اکیلا ہی آیا تھا اس ٹائم. کہاں لے کر گیا اغوا کے بعد؟ وہ وہاں سے مجھے مقبرہ جہانگیر وہاں پہ لے کے گیا, اور وہاں پہ جب ہم پہنچے تو اس نے جو گیٹ تھا نا وہ خود ہی اوپن کر دیا انہوں نے, مقبرے والوں نے, اور وہ ڈائریکٹ گاڑی جا کے اس نے سامنے پارک کی جہاں پہ اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا, بالکل سامنے اس کے جا کے پارک کر دی تھی. وہاں پہ قریب کچھ مالی تھے لیکن وہ بھی اتنا قریب نہیں تھے کہ وہ مجھے سن سکیں یا دیکھ سکیں, بہت دور تھے. میں جب واپس نکلی بہت مشکل سے میں نے اس سے جان چھڑائی, مجھے مارتا رہا وہ, مجھے مطلب مجھے یہی تھا کہ وہ مجھے مار دے گا. اس نے میرا گلا دبایا, مجھے تھپڑ مارتا رہا. جس ٹائم 15 سے 20 منٹ کے دوران میں وہاں پہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے غلط کام کرنے پر اکسا رہا تھا, مجبور کر رہا تھا, مجھے مار رہا تھا, اس قدر تشدد کر رہا تھا میرے پہ, مگر میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی. اس سلسلے میں پھر اس نے مجھے کافی دھمکیاں بھی دیں, میں تمہارے والد صاحب کو قتل کر دوں گا, تمہارے بھائی کو قتل کر دوں گا, تم مجھے جانتی نہیں ہو, میں نے کا بھتیجا ہوں, تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی, میں تمہیں یہاں پہ مار کے پھینک جاؤں گا, تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا پوچھنے والا. اس طرح کی اس نے میرے سے گفتگو کی. مجھے مسلسل اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ ہوا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ میرے قابو سے باہر ہے, اس نے خود ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں وہاں سے بھاگی ہوں فوری اپنی جان چھڑوا کے. تو وہاں سے بھاگنے کے بعد میرا بیگ اور جو دوپٹہ ہے وہ گاڑی میں ہی تھا. اس کے بعد یہ پھر سے گاڑی موڑی ہے, مجھے لگا یہ مجھے مارنے لگا, میں فٹافٹ وہاں سے بھاگی ہوں, اور اس نے گاڑی سے جو بیگ اور سب چیزیں تھیں میری وہ باہر پھینک دی ہیں, اور وہاں سے بھاگ گیا اس ٹائم. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ نے اپنی جان بچائی اور پھر گھر کی طرف آئی یا پولیس تھانے کی طرف رخ کیا؟ میں فوری, مجھے نہیں تھا پتا مجھے اس ٹائم کون سے تھانے میں جانا چاہیے, میں ڈائریکٹلی وہاں پہ گئی کچہری کے پاس, فیروز والا کچہری ہے, اس کے بالکل سامنے ایک تھانہ ہے شادرہ کا, مجھے یہی تھا کہ وہی تھانہ لگتا ہے. میں وہاں پہ گئی, وہاں پہ میڈم نگمگانا تھیں, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, بیٹا یہ تھانہ نہیں ہے آپ کو کوئی بھی اس کے علاوہ مسئلہ مسائل ہو تو آپ میرے سے دوبارہ رجوع کر سکتی ہو, بٹ آپ اپنے تھانے میں جائیں جو آپ کو لگتا ہے, تو وہاں پہ جا کے آپ اپلیکیشن دیں. تو اس کے بعد میں وہاں پہ تھانے میں گئی ہوں, ٹھیک ہے, اپلیکیشن دی ہے میں نے وہاں پہ جا کے. تو پہلے بات تو یہ, وہاں پہ اے ایس آئی جعفر صاحب بیٹھے تھے, وہ تو مجھے کہتے بیٹا ہوش میں ہو, کس کے خلاف جا کے بول رہی ہو آپ اپلیکیشن درج کرائی ہو, کس کے خلاف, ایم این اے کے بھتیجے کے خلاف. مطلب وہ الٹا مجھ پہ جیسے مزاحیہ طنزیہ لہجے میں نا یہ گفتگو کر رہے تھے, بیٹا کس کے خلاف نکل پڑی ہو. پولیس والا آپ کو تحفظ نہیں دے رہا نہ بلکہ ڈرا رہا ہے, مزید ڈرا رہا ہے, اس نے مجھے ڈرایا. کیا نام تھا اس کا؟ جعفر. کیا کہتا ہے دوبارہ بتائیے گا. جعفر اے ایس آئی, جب آپ اس کے پاس مدد کے لیے پہنچتی ہیں, آپ بتاتی ہیں کہ فلاں کے ایم این اے یا ایم پی اے مسلم لیگ رہنما کا سرگرم رہنما کا بھتیجا ہے, تو کیا اس نے کیا ریئیکشن کیا تھا اے ایس آئی کا؟ وہ ہنس رہا تھا میرے پہ, مذاق اڑا رہا تھا میرا کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہو, بیٹا ہوش میں ہو تم, کس کے خلاف نکلی ہو, خیر ہے تمہیں, یہ وہ اس طرح. اور اس کے بعد اس نے اس کے باپ کو بھی وہاں پہ بلا لیا, لڑکے کے باپ کو بلا لیا, بجائے اس کے کہ میری اپلیکیشن درج کرتا ہوں. اوپر سے اس کے والد نے آ کے میرے ساتھ مطلب مجھے بہلانا پھسلانا اسٹارٹ کر دیا. میں نے اس کو بولا کہ بھائی آپ مجھے کیوں معافی تلافی کر رہے ہو, اگر آپ کے بیٹے کی غلطی, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کیا اس کی غلطی ہے, تو آپ اس کو اس کی سزا دلوائیں تاکہ آپ کا بھی باپ ہونے کا حق پورا ہو, ٹھیک ہے. مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی. میں ایس ایچ او صاحب ہیں عمران, ان کے پاس بھی گئی ہوں, وہ بھی اس قدر ان کے مطلب باتیں کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نہ کرو ایسے, وہ بہت بڑے لوگ ہیں, یہ ہے وہ ہے, مطلب اس قدر کی مجھے نا گفتگو وہاں پہ. ایک ایس ایچ او نے بھی آپ کو ڈرایا, ایک اے ایس آئی نے بھی ڈرایا, تو پھر پرچہ کیسے ہو گیا؟ میں نا اس سب کے بعد بڑی پریشان کر رہی تھی, ٹھیک ہے. اس لڑکے نے, میں نے اپنے والد کو نہیں بتایا, نہ ہی میری فیملی میں کسی کو بھی پتا تھا یہ بات, ٹھیک ہے, کہ وہ ایسے واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو میں نے ڈائریکٹلی پولیس کے پاس ہی گئی ہوں, وہاں سے مجھے رسپانس نہیں ہوا, اپلیکیشن دی میں نے, اس پہ انہوں نے اس کے باپ کو بلا لیا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں گھر جب آئی ہوں نا, تو میرے والد صاحب کو اس لڑکے نے کال کروائی ہے.
ملک اسامہ نے میرے والد صاحب کو کال کرائی ہے، جی ایسے تیری بیٹی میرے تھانے بیٹھی ہے، میرے پہ پرچہ کرا رہے. پھر میرے والد صاحب نے جو بھی ہوا میرے کہا کہ جی اگر اس بات میں کوئی بھی سچائی ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. اس سب کے بعد میرے والد صاحب میرے گھر پہ آئے. ٹھیک ہے. میں اپنی نانوں کے پاس رہتی ہوں، وہاں پہ آئے اور میں اس ٹائم گھر پہ موجود نہیں تھی. جیسے ہی میں آئی ہوں پھر انہوں نے میرے سے پوچھا ہے بیٹا کیا ہوا ہے، کیا سین ہے، ایسے کیوں گئے ہو آپ تھانے وغیرہ وغیرہ. سو میں نے پھر ان کو ساری معاملہ ڈسکس کیے. پھر انہوں نے مجھے بھیجا کہ اب پرچہ کروا کے واپس آنا، پرچے کے بغیر نہ واپس آنا. میں اپنی تمام جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، جتنے بھی مطلب کزنز وغیرہ ہیں، جتنے بھی اپروچیبل بندے ہیں، تو میں ان کو لے کے آ رہا ہوں. آپ نے ڈرنا نہیں ہے اور آپ جائیں اپنی نانوں کے ساتھ اور جا کے پرچہ کرا کے آئیں. میں پرچہ کرانے گئی ہوں. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بچی نہیں مان رہی ہماری بات پولیس والوں کو، تو پھر انہوں نے مجبوراً ایک چھوٹا سا پرچہ دیا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے تو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیا دفعات بنتی تھی. یہ تو جب باقی معاملہ ڈسکس ہوا ہے ہمارے گھر پہ ہی جتنے بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان سے، تو اس پہ پتہ چلا کہ جی اغوا کی بھی دفعات اس میں نہیں لگیں، اور باقاعدہ جتنی بھی اس میں مطلب کافی باتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی. میں جب وہاں سے نکلی ہوں نا، اس نے باہر میرا بیگ پھینکا. میرے بیگ میں تقریباً 5,000 سے 6,000 روپے تھے. جب میں وہاں سے نکلی ہوں تو میں نے جب اپنا بیگ چیک کیا اس میں پیسے بھی نہیں تھے. مطلب اس پہ یہ بھی دفعات بنتی تھی. تو انہوں نے کچھ بھی ایسا ویسا بیچ میں نوٹ ہی نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے میری اپلیکیشن بھی درست نہیں کی. ٹھیک ہے. جب میں ان کو جو پورا واقعہ بتا رہی ہوں، بیان کر رہی ہوں، ان کو چاہیے تھا بیچ میں نوٹس لیتے. جو آپ نے اپلیکیشن دی وہ اپلیکیشن میں رد و بدل کیا گیا یا انہوں نے خود اپلیکیشن لکھ کر مقدمے کا اندراج عمل میں لایا؟ انہوں نے میرے سے پہلے لکھوایا کہ بیٹا ایسے ایسے لکھو. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ان کو بولا جی ایسے نہیں ہوا، جو پیش ہوا ہے میرے ساتھ واقعہ وہ آپ پراپر لکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب گئی ہوں نا تو وہ میری اپلیکیشن لکھی نہیں تھے. پھر میں نے مجبوراً ایک تھانے دار بیٹھے تھے وہاں پہ طارق صاحب، انہوں نے میرے سے لکھوائی کہ بیٹا ایسے ایسے لکھ دو. ٹھیک ہے. باقی میں خود دیکھ لیتا ہوں اپلیکیشن بھی. تو بہت مشکلوں سے یہ ہوا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. پرچہ انہوں نے بہت مشکل سے دیا، یہ دے نہیں تھے. آپ کا کسی سینئر آفیسر سے فون پہ رابطہ ہوا تھا؟ ڈی آئی جی آپریشن اور ان کی طرف سے پھر کارروائی عمل میں لائی گئی، آپ کا مقدمہ درج کیا گیا؟ یہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب سے میرے رابطہ ہوا تھا. میں نے ان کو میسج کیا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ کال وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. میسج پہ میں نے ان کو میسیجز کیے تھے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ شاید انہوں نے ان پہ کہا ہے، پریشر ڈالا ہے. جو بھی سین ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے میرا پرچہ کیا. جو آپریشن نے آپ کو بیک کال کی؟ نہیں، بیک کال نہیں کی. میسیج کا رپلائی کیا؟ نہیں کیا. آپ مشکل میں تھی، تکلیف میں تھیں، آپ کی مدد نہیں ہو رہی تھی، پولیس میں بھی گئیں، پولیس والے بھی مقدمہ درج نہیں کرنا چاہ رہے تھے. میں تقریباً وہاں پہ 2-2:30 بجے تک وہاں پہ رہی ہوں تھانے میں، اور وہ میری ایف آئی آر نہیں کر رہے تھے. کتنے گھنٹے بعد ایف آئی آر کا اندراج عمل میں لایا گیا؟ تقریباً 8-9 گھنٹے بعد. 8-9 گھنٹے بعد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ان کی ریڈ لائن کو ایک سیاسی شخصیت کے بھتیجے نے کراس کیا اور گن پوائنٹ پر لڑکی کو اغوا کر لیا. طالبہ ہے، ضروری کام کے سلسلے میں یہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اسی دوران اس کو اغوا کر کے گاڑی میں لے جا کر پھر ہراساں بھی کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ پھر مقدمے کے اندراج کے لیے جب تھانے کی طرف رخ کیا تو تھانے والے مقدمہ درج کرنے کے بجائے مزید اس کو ڈرا رہے تھے. متاثرہ شہری کی مدد کرنے کے بجائے، متاثرہ لڑکی کی مدد کرنے کے بجائے اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا. ایک تو جس نے اغوا کیا اس کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا تھا، اس کی طرف سے ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا. اور پھر جب پولیس جو کہ شہریوں کو تحفظ دیتی ہے، اور پولیس کا کام ہی شہریوں کو تحفظ دینا، ان کے جان و مال کو تحفظ دینا ہے، لیکن اس طرح یہ عمل نہیں ہوا. کافی تگدو کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ریڈ لائن کو کراس کرنے پر پولیس نے بالآخر مقدمہ درج کر لیا، کیونکہ لڑکی انصاف کے لیے تھانے میں موجود رہی اور تب تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نہیں نکلوں گی جب تک مقدمے کا اندراج عمل میں نہ لایا جائے گا. پولیس کی طرف سے بہت لیٹ کیا گیا، دیر کی گئی، ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے گئے، اور پھر اعلیٰ افسران کی مداخلت کے بعد یہ مقدمے کا اندراج عمل میں لایا جاتا ہے. مزید میں بات کروں گا. یہ تو آپ نے جو مقدمہ درج کروایا، جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، وہ ساری کہانی آپ نے بتا دی.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس لڑکے نے آپ کو کتنے عرصے سے تنگ کرنے کی کوشش کی، آپ سے دوستی کرنے کی کوشش کی، اور انکار پر اس نے پھر یہ قدم اٹھایا؟ یہ تقریباً میرے پیچھے کچھ عرصے پہلے ہی آ رہا تھا. میں ایسے ہی بازار گئی تھی اور رستے میں یہ مجھے مطلب جیسے ہوتا ہے نا آوازیں کسنا اس ٹائپ کی ہراساں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو منع کیا. میں نے کہا دیکھیں آپ میرے بھائیوں جیسے ہیں، آپ دوبارہ میرے راستے میں نہیں آئیے گا ورنہ میں اس پہ آپ کو معاف نہیں کروں گی. میں نے اس کو وارن کر دیا تھا پہلے، لیکن اس کے باوجود اس نے 2 سے 3 بار میرے پیچھے آیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے مطلب راستے میں آتا رہا میرے پیچھے. اس کے بعد یہ اس نے مطلب حد سے گزر گیا کہ اس نے مجھے وہاں سے گن پوائنٹ پہ لے کے گیا مقبرے اغوا.